حضرت، آپ کو یہ کیا سوجی کہ میری سوتن کا خط لے کر آئے؟ اب امیر المومنین میں اس سوال کا کیا جواب دیتا؟ اٹھ کر چلا آیا۔ میرے لیے یہ بڑی مصیبت کا دن تھا۔ چلنے میں پاؤں ڈگمگاتے تھے اور میں خاتون کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ حسرت یاس کے سوا کوئی خبر نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا اس کی تفصیل اس لڑکی سے کہہ دی۔ اس پر اس نے کچھ رد عمل کا اظہار نہ کیا، مگر اس نے مجھے 500 دینار دیے اور میں یہ رقم لے کر گھر آ گیا۔ پھر امیر المومنین ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جب میں پھر اس خاتون کے محل پر گیا، اس وقت دروازے پر زواروں پیادوں کا ہجوم تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ زمرہ کے احباب اس خاتون کو سمجھا رہے تھے کہ اب صلح کر لیجئے۔ وہ بگڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدا کی قسم میں کبھی اس کی صورت نہ دیکھوں گی۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا، کیونکہ یہ صلح کے آثار تھے۔ میں اس لڑکی سے ملا تو اس نے مجھے زمرہ کا ایک خط دکھایا جس کا مضمون یہ تھا: سیدہ، خدا تیری عمر دراز کرے، کاش میری زندگی تجھ پر منحصر نہ ہوتی اور میں تمہاری بے وفائیوں کا شکوہ کر سکتا اور خیانتوں کے دہرانے کی جرت نہ ہوتی۔ افسوس تو نے میری محبت کو ٹھکرا دیا اور غیر کو مجھ پر ترجیح دی۔ اس کے بعد اس خاتون نے مجھے وہ تحائف دکھائے جن کی قیمت 30,000 دینار تھی اور زمرہ اس کے لیے لایا تھا۔ پھر میں نے اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی اور اس خاتون کو زمرہ سے راضی کرا دیا، اور پھر اس لڑکی کا اسی روز زمرہ سے نکاح ہو گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد داستان گو جب خاموش ہوا تب خلیفہ ہارون الرشید تھوڑی دیر تک دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ پھر داستان گو حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: اگر زمرہ سے اس لڑکی کا نکاح نہ ہو چکا ہوتا تو میں اس خاتون کو یقیناً اپنے حرم میں داخل کر لیتا اور اس کی میرے محل میں کچھ اور ہی شان ہوتی۔ داستان گو کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون الرشید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحہ ہارون الرشید کا حاجب دوئم فضل بن ربی اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے آنے پر ہارون الرشید کے چہرے پر کچھ تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ داستان گو کو اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر اپنے حاجب فضل بن ربی کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون الرشید کہہ رہا تھا: ابن ربی، تمہارا اس طرح یہاں آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے، کہو کیا بات ہے؟ اس پر فضل بن ربی بے حد تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: امیر المومنین، آرمینیا سے ایک قاصد آیا ہے، وہ بہت بری خبر لے کر آیا ہے۔ خضر خاقان نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے حاجب کو رکنا پڑا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہارون الرشید تڑپ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ چہرے پر آتش و آہن کے خون کی طغیانیوں کا بحر اور قضا کی نبض کو بھرم کر دینے والا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نمودار ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر اس کی نظر میں بجلیاں، دل میں تڑپ اور سانسوں میں ایک ہلچل سی برپا ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر کسر کے اس کمرے میں اس کی آواز اس انداز سے بلند ہوئی جیسے کوثاروں پر برق کڑکی ہو۔ اس نے اپنے حاجب فضل بن ربی کو مخاطب کیا تھا: حضر کے غیر مسلم خاقان کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ہمارے اتنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کرے؟ کیا اس سے پہلے اقوام نے ہمارے بازوؤں کا کس بل نہیں دیکھا؟ کیا آسمان پر جڑے ستاروں نے ہماری قربانیوں اور جہاد کی داستانیں نہیں سن رکھی؟ کیا ضمیر آدم نے نہیں دیکھا کہ مسلم قوم کے فرزند نبض وطن میں خون کی مانند رواں ہونا بھی جانتے ہیں؟ ابن ربی، آرمینیا سے آنے والے قاصد کو میرے سامنے پیش کرو۔ حاجب فضل بن ربی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر لوٹا۔ اپنے ساتھ آرمینیا سے آنے والے قاصد کو لے کر اندر آیا اور ہارون الرشید اپنی جگہ سے اٹھا۔ پرجوش انداز میں اس نے قاصد سے مصافحہ کیا، اپنے سامنے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے تفصیل بتانے کا حکم دیا۔ تب قاصد نے خضر کے غیر مسلم خاقان کی لڑکی کے مارے جانے اور اس کا الزام مسلمانوں پر لگانے اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر
تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کی داستان تفصیل سے کہہ ڈالی تھی۔ ساری تفصیل سن کر خلیفہ ہارون الرشید کا چہرہ ایک بار پھر تپے ہوئے سرخ گرم لوہے کی مانند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ کاٹتا اور سوچتا رہا، پھر کسر میں اس کی آواز گونجی، ابن ربی، اس قاصد کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے طعام و قیام کا عمدہ انتظام کرو۔ سارے سالاروں، علماء دین اور امراء سلطنت کو اسی وقت میرے سامنے حاضر ہونے کا حکم دو، فی الفور وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہارون الرشید کا حکم سن کر فضل بن ربی حرکت میں آیا اور آرمینیا سے آنے والے اس قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کسر کا وہ کمرہ علماء دین اور سلطنت کے سالاروں اور امراء سے بھر گیا۔ ہارون الرشید کے قریبی عزیزوں کے علاوہ لشکر کے بڑے بڑے سالاروں میں سے اسماعیل بن قاسم، ابراہیم بن قاسم، دونوں بھائی، یزید بن عروان، داؤد بن نعمان، حاسم بن صداقت، عبد الملک بن صالح، سلیمان بن ابی جعفر، ہارون الرشید کے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ ہرسمہ بن المین، شاہی طبیب جبرائیل، قاضی القضاء امام ابو یوسف، حاجب اول محمد بن خالد برمکی، وزیروں و مشیروں میں سے یحییٰ برمکی، موسیٰ برمک، خالد برمکی، ان کے علاوہ سلطنت کا جلاد اعظم ابو ہاشم مسرور، دوسرا شاہی طبیب عیسیٰ بن سیدلانی، شاہی موسیقار ابراہیم موصلی، حاجب دوئم فضل بن ربی اور دیگر عمائدین سلطنت شامل تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب ہارون الرشید نے قاصد کی لائی ہوئی خبر کی تفصیل کہہ دی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہارون الرشید سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم سب کے آنے سے پہلے میرے جانثارو، جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ خضر کے خاقان نے آرمینیا میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا ہے اس کا ہم ان سے خوب انتقام لیں گے۔ قاصد کا کہنا ہے کہ خضر کے خاقان نے لشکر کے کئی حصے آرمینیا پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیے، جنہوں نے آرمینیا میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا اور مسلمانوں کا ناقابل تلافی نقصان کیا۔ اب جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یزید بن غزوان کو آرمینیا کا نیا والی مقرر کرتا ہوں، جو لشکر خضر کے وحشی حملہ آوروں سے انتقام لینے کے لیے روانہ کیا جائے گا اس کا سپہ سالار اعلیٰ میں اسماعیل بن قاسم کو مقرر کرتا ہوں، جبکہ عبد الملک بن صالح اسماعیل بن قاسم کے نائب کی حیثیت سے شامل ہوگا۔ ساتھ ہی تھوڑی دیر تک میں نصیبین کی طرف تیز رفتار قاصد روانہ کر رہا ہوں۔ وہاں جو لشکر ہے اس کی کمانداری خزیمہ بن خازم کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں حکم جاری کر رہا ہوں کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر فی الفور باکو پہنچے۔ جہاں تک اسماعیل بن قاسم اور عبد الملک بن صالح کا تعلق ہے تو یہ دونوں اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے سیدھا باکو کا رخ کریں گے۔ وہاں خزیم بن خازم ان سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ خزیمہ بن خازم بھی وہاں اسماعیل بن قاسم کے لشکر میں اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ خزیمہ بن خازم کو اس لیے نصیبین سے میں باکو کی طرف روانہ کر رہا ہوں کہ وہ ان علاقوں سے خوب واقف ہے۔ یزید بن غزوان بھی آرمینیا کے حاکم کی حیثیت سے آرمینیا کے حالات درست کرے گا۔ اس کے بعد یزید بن فرید سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیر المومنین ہارون رشید لمحہ بھر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جب تک اسماعیل بن قاسم آرمینیا میں اپنی کارروائیوں میں مصروف رہے گا اس وقت تک خزیمہ بن خازم تو پہلے ہی اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا، لیکن یزید بن غزوان بھی اس کے ماتحت رہے گا۔ اسماعیل بن قاسم کا ہر فیصلہ آخری ہوگا۔ خزیمہ بن خازم اور یزید بن غزوان دونوں کو اس کا اتباع کرنا ہوگا، اور جب اسماعیل بن قاسم اس مہم کو کامیاب کرے گا تب ایک والی کی حیثیت سے یزید بن غزوان وہاں کے حالات کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ میرے پاس صرف اسماعیل بن قاسم اور یزید بن غزوان بیٹھے رہیں، باقی سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر اچانک ہارون الرشید کو کچھ خیال گزرا اور وہ اسماعیل بن قاسم کے چھوٹے بھائی ابراہیم بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم،
تم ذرا رکو۔ ابراہیم بن قاسم رکا، ہارون الرشید کے سامنے آیا۔ ہارون الرشید نے اسے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، گھر جا کے اپنے اہل خانہ کو اپنے بڑے بھائی اسماعیل بن قاسم کی روانگی کی اطلاع کر دینا تاکہ اس کے کوچ کی تیاریاں جلدی ہو جائیں۔ جواب میں مسکراتے ہوئے ابراہیم بن قاسم نے اپنے سر کو خم کیا، پھر وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ سب کے چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک قصر میں خاموشی رہی۔ ایک بھرپور نگاہ پہلے ہارون الرشید نے یزید بن غزوان پر ڈالی، پھر اپنے قریب ہی بیٹھے ہوئے اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اسماعیل میرے بیٹے، تم جانتے ہو تمہاری حیثیت میرے ہاں میرے بیٹوں عبداللہ اور محمد جیسی ہے۔ میں نے تمہیں اپنے ترکش کا سب سے کڑا تیر جان کر آرمینیا کی مہم کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں کے حالات بڑے ابتر اور خراب ہوں گے۔ 400 خضر کے خاقان نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہوگا۔ میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تباہی اور بربادی کے اس کھیل میں تم ہر صورت میں خضر کے خاقان کے لشکروں کو اپنے سامنے زیر کرتے ہوئے اپنے علاقوں کی حفاظت اور تحفظ کا سامان کرو گے۔ ابن قاسم، میں جانتا ہوں کہ تم ان نوجوانوں میں سے ہو جو موت کے نقش پا کو کھوج کر دشمن کے کاسہ دل میں زہر بھرتے ہوئے اپنی فتح مندی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ابن قاسم، شاید خضر کے خاقان کو اس سے پہلے ایسے مجاہدوں سے پالا نہیں پڑا ہوگا جو جلسے زروں کو جگمگانے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ ہارون الرشید جب خاموش ہوا تب اسماعیل بن قاسم کی حالت یکسر ہی بدل گئی تھی۔ وہ ایک دراز قد، خوب منجے ہوئے کڑیل جسم کا جوان تھا، چہرے پر سرخی اور سختی آ گئی تھی۔ ہارون الرشید کے خاموش ہونے پر وہ اٹھا، امیر المومنین، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں دشمن کو بے ضرر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکوں گا۔ اگر شمال کے ان وحشیوں نے ہماری قوم کے دامن کو خون میں ڈبویا ہے، اگر انہوں نے قوانین قدرت سے بغاوت کی ہے، تو ہم اس کے خلاف کزاگر کے چاک کی طرح حرکت میں آئیں گے۔ ان کے دامن میں جرأت مندی کا کوئی قاعدہ و ضابطہ، ترغیب و تحریض کی کوئی آمیزش و آویزش نہیں رہنے دیں گے۔ میرے خداوند نے چاہا تو ان کے خلاف ہم دھول اڑاتے ہواؤں کے جھکڑوں اور بے روک طوفانوں کی طرح ایسے حرکت میں آئیں گے کہ ان کے سرسبز زمینوں کے درخت ان پر بین کریں گے، راستے انہیں لہو لہان دکھائی دیں گے۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو سے شاید ہارون الرشید مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب ہارون الرشید اسے مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، ابن قاسم، میں آج جو قاصد روانہ کروں گا ان سے پیغام پا کر خزیمہ بن خازم نصیبین سے باکو شہر کا رخ کرے گا۔ وہ تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر تم کسی سالار کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو کہو۔ پر بن قاسم کہنے لگا، امیر المومنین، میرے لیے تو خزیمہ بن خازم ہی کافی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یزید بن غزوان تلوار کا دھنی ہے۔ ضرورت کے وقت یہ بھی میرا بہترین دستراز ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ عبد الملک بن صالح کو بھی یہیں رہنے دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب ہارون الرشید نے اپنے حاجب فضل بن ربی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد فضل بن ربی جب اندر داخل ہوا تو امیر المومنین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابن ربی، ذرا ہرثمہ بن المین کو بلاؤ۔ سر کو خم کرتے ہوئے فضل بن ربی وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ امیر المومنین کے محافظ دستوں کا سالار ہرثمہ بن المین بھی تھا۔ دونوں امیر المومنین کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ پھر ہارون الرشید نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں لشکرگاہ کی طرف جاؤ، وہاں سے جس لشکر نے اسماعیل بن قاسم کے ساتھ جانا ہے اس کی تیاری کی تکمیل کراؤ۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے ہرثمہ بن المین اور فضل بن ربی کو اس کے لشکر کی تفصیل بھی بتا دی تھی جس نے اسماعیل بن قاسم کے ساتھ جانا تھا۔ پھر ہارون الرشید کے کہنے پر ہرثمہ بن المین اور فضل بن ربی دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہارون الرشید نے اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابن قاسم، اب تم اور یزید بن غزوان بھی جاؤ، اپنے گھروں کا رخ کرو، اپنی تیاری کرو۔
اس کے بعد لشکرگاہ کی طرف جاؤ۔ اتنی دیر تک وہ لشکر تیار ہوگا جس نے تمہارے ساتھ کوچ کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے باکو کی طرف کوچ کر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم اور یزید بن غزوان اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ہارون اور رشید کو تعظیم دیتے ہوئے کسر کے اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ کسر سے نکل کر اسماعیل بن قاسم نے یزید بن غزوان کو مخاطب کیا، ابن غزوان میرے بھائی، میں گھر میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، تم بھی جس قدر ہو جلدی لشکرگاہ میں پہنچنا تاکہ ہم یہاں سے کوچ کریں۔ یزید بن غزوان نے اسماعیل بن قاسم کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اسماعیل بن قاسم کا چھوٹا بھائی ابراہیم بن قاسم اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ ابھی وہ صحن کے درمیان ہی پہنچا تھا کہ سامنے کی طرف سے اس کا باپ قاسم نمودار ہوا، جس کے ساتھ قاسم کی بیٹی اور اسماعیل و ابراہیم کی بہن سماوا بھی تھی۔ قاسم ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کی بیٹی سماوا اپنے بھائی ابراہیم بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، بھائی آپ اکیلے آئے ہیں، بڑے بھائی کہاں ہیں؟ سماوا جو 12-13 سال کی بچی ہوگی، اس نے یہ الفاظ اس معصومیت سے ادا کیے تھے کہ ابراہیم مسکرا دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے سماوا کا سر چوما، پھر باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امیر نے سارے سالاروں کو طلب کیا تھا، اس لیے کہ آرمینیا پر خضر کے خاقان نے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ امیر نے اس کی سرکوبی کے لیے جو لشکر تیار کیا ہے اس کا کماندار بھائی کو مقرر کیا ہے۔ بھائی تھوڑی دیر تک گھر آئیں گے، میرے خیال میں وقت ضائع کیے بغیر وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے آرمینیا کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ امیر المومنین نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں تاکہ بھائی کے کوچ کی تیاری میں دیر نہ لگے۔ سماوا تم فوراً حرکت میں آؤ، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے ابراہیم بن قاسم کو رکنا پڑا، اس لیے کہ حویلی کی بائیں جانب سے ڈھلی عمر کا ایک شخص اور اسی عمر کی خاتون نمودار ہوئے۔ پھر آنے والے مرد نے ابراہیم کو مخاطب کیا، ابراہیم میرے بیٹے، تم اسماعیل سے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ اس پر ابراہیم نے جو گفتگو اپنے باپ اور بہن سے کی تھی اس کی تفصیل بتا دی۔ اس پر آنے والا وہ مرد کسی قدر اداس سا ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے فوراً اسے مخاطب کیا، ہم عطریف، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ اس پر وہ بوڑھا جس کا نام عطریف پکارا گیا تھا کہنے لگا، ابراہیم میرے بیٹے، تم جانتے ہو کہ اکثر و بیشتر اسماعیل مجھے اپنی مہموں میں ساتھ رکھتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اس مہم میں نہ جانے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند کرے گا یا نہیں، پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر صورت میں اس کے ساتھ جاؤں، اس کے ساتھ رہوں، اس لیے کہ خدا گواہ ہے کہ جہاں کہیں اسماعیل نہیں ہوتا وہاں میرا جی نہیں لگتا۔ عطریف دراصل کبھی قاسم کے باپ کا غلام ہوا کرتا تھا، پر قاسم نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ عطریف عمر میں قاسم سے کافی چھوٹا تھا۔ جو خاتون اس کے ساتھ حویلی کے اس حصے سے آئی تھی وہ اس کی بیوی رویان تھی۔ دونوں میاں بیوی کو کوئی اولاد نہ تھی۔ اسماعیل بن قاسم ابراہیم بن قاسم اور ان کی بہن سماوا کو اپنی اولاد ہی کی طرح چاہتے تھے، اور قاسم نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے عزیز و اقارب ہی کی طرح اپنی حویلی میں قیام کے لیے جگہ دے رکھی تھی۔ عطریف کی پریشانی اور فکرمندی دیکھتے ہوئے قاسم مسکرایا، پھر کہنے لگا، عطریف میرے عزیز بھائی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسماعیل کو آنے دو، میں اس سے بات کروں گا، وہ تمہیں ضرور اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہوگا۔ قاسم کی اس گفتگو سے عطریف خوش ہو گیا تھا۔ اس موقع پر رویان حرکت میں آئی اور سماوا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سماوا میری بیٹی، آؤ دونوں مل کر پہلے اسماعیل کے لیے زیادہ راہ تیار کریں، میرے خیال میں وہ جلد لوٹ آئے گا، میں چاہتی ہوں کہ اس کی تیاری میں وقت ضائع نہ ہو۔ ابن قاسم اور ابراہیم دونوں رویان کی اس گفتگو پر مسکرا دیے تھے۔ سماوا آگے بڑھی، رویان کا اس نے ہاتھ تھاما، پھر دونوں مڑیں اور مطبخ کی طرف چلی گئی تھیں، جبکہ قاسم، عطریف اور ابراہیم تینوں دیوان خانے میں بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگے تھے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حویلی میں اسماعیل بن قاسم داخل ہوا۔
شاید اس کے آنے کی آواز کو اس کی بہن سماوا نے بھانپ لیا تھا، لہٰذا وہ مطبخ سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ بھاگ کر اسماعیل بن قاسم سے لپٹ گئی تھی۔ بڑے پیار، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، بھائی، چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کسی مہم پر جا رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی کچھ بھائی نے بتا دی ہے، آپ کب تک روانہ ہوں گے؟ اسماعیل بن قاسم نے جھک کر سماوا کا سر چوما، پھر بڑی شفقت میں کہنے لگا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بس گھوڑا تیار کرنے لگا ہوں، پھر میں یہاں سے مستقر کی طرف جاؤں گا اور وہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ سماوا نے اسماعیل بن قاسم کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، بڑے پیار سے اسے تھپ تھپایا، پھر کہنے لگی، بھائی، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے دیوان خانے میں بیٹھیں، وہاں بابا ام عطریف اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور خالہ رویان آپ کے لیے زاد راہ تیار کر رہی ہیں، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں، اب میں آپ کے کوچ کی تیاری کرتی ہوں۔ جواب میں اسماعیل بن قاسم مسکرا دیا۔ سماوا کا گال اس نے بڑے پیار سے تھپ تھپایا، جس پر سماوا بھاگتی ہوئی مطبخ کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اسماعیل دیوان خانے میں داخل ہوا۔ آگے بڑھ کر وہ اپنے باپ قاسم کے پہلو میں بیٹھ گیا، پھر اسے مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، بابا، میری روانگی کی تفصیل یقیناً ابراہیم نے بتا دی ہوگی، میرے خیال میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں، میری کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا۔